بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، اور اس سے اس کا بھائی یا اس کا ساتھی، راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوہ فرمایا یا صاحبہ فرمایا، تو اس کا بھائی یا ساتھی اس کو یرحمک اللہ کہے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور جب وہ یرحمک اللہ کہہ دے تو چھینکنے والا شخص کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ آپ کو ہدایت پر رکھے اور آپ کے حالات کو درست کرے۔ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں نے چھینکا، فشمت احدہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک کا جواب دیا، ولم یشمت الآخر، اور دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ فقال الرجل یا رسول اللہ شمت ھذا ولم تشمتنی، کہ اے اللہ کے رسول، تو ایک صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کو تو یرحمک اللہ کہا اور میرے لیے آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا حمد اللہ ولم تحمد اللہ، کہ اس شخص نے اللہ کی حمد بیان کی، ولم تحمد اللہ، اور تو نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی۔ اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ وإن لم یحمد اللہ فلا تشمتوہ، کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کے چھینک کا جواب مت دو، یعنی یرحمک اللہ نہ کہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی، غطا وجہہ بیدہ او ثوبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ یا کپڑے کے ذریعے سے ڈھانک لیتے، وغض بہا صوتہ، اور آپ اس کپڑے یا ہاتھ کے ذریعے سے اپنی آواز کو پست کرتے، دباتے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں 4 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، اور چاروں حدیثیں چھینک سے متعلق ہے، چھینک کے آداب سے متعلق ہے۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، دوسری بخاری اور مسلم شریف کی ہے، تیسری مسلم کی، اور چوتھی ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ان چاروں حدیثوں میں بنیادی طور پر چھینک کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اذا عطس، 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 تو اگر تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چھینک کے سارے آداب ان ساری حدیثوں کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ چھینک آنے پر بندے کو چاہیے کہ چھینکنے والا شخص الحمدللہ کہے، اور اس کی چھینک کو جس نے سنا، اس کے الحمدللہ کو جس نے سنا، تو وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا یرحمک اللہ کہنے والے کے لیے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ چھینک کے وقت کے دعاؤں والے آداب ہیں، یہ اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، چھینکنے والا جس نے چھینک کر الحمدللہ کہا، اگر وہ مرد ہے تو ہم جواب میں کہیں گے مرد کے لیے یرحمک اللہ، کاف کے زبر کے ساتھ، اور اگر وہ عورت ہے
محرم عورت ہے جس سے بات چیت کرنا جائز ہے ہمارے لیے، اگر کوئی ایسی عورت ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے یرحمک اللہ، کاف کے زیر کے ساتھ۔ عورتیں آپس میں کہیں گی تو یرحمک اللہ، کاف کے زیر کے ساتھ میں کہیں گی، اور مرد آپس میں کہیں گے تو یرحمک اللہ۔ اگر کوئی عورت محرم مرد کی چھینک کا جواب دے رہی ہے، عورت محرم مرد جس سے بات چیت کرنا اس کے لیے جائز ہے، تو وہ مرد کو کہے گی یرحمک اللہ۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے، مرد کے لیے کاف کے زبر کے ساتھ اور عورت کے لیے کاف کے زیر کے ساتھ میں یہ کلمہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ذہن میں رکھ لیں۔ اب جب اس نے یہ دعا دے دی، پھر چھینکنے والا جواب دے، اس کے لیے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ الحمدللہ کے معنی تو معلوم ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یرحمک اللہ کا مطلب ہے اللہ تم پر رحم کریں، یا یرحمک اللہ عورت کے ہم کہیں گے عورت، مطلب یہ اس کے گرامرز کے فرق ہیں۔ تم انگلش میں تو یو سب کے لیے یوز ہوتا، مرد عورت سب کے لیے، لیکن عربک میں فرق ہے۔ مرد اگر سامنے ہے تو اس کو ہم کا کہیں گے، اور عورت ہے تو کی کہیں گے، تو اس کے معنی اللہ رحم کرے۔ اور جو تیسری دعا ہے جو اس کی طرف سے آئے گی پھر اس کے معنی اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ہدایت دے کا مطلب ہدایت بہت ٹائپ کی ہوتی ہے، ہر طرح کی ہدایت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ہم ایمان والے ہیں، وہ بھی ہدایت ہے، لیکن اور بہت ساری گمراہیوں میں ہم ہر دن مبتلا رہتے ہیں، تو اللہ ان سب گمراہیوں سے بچائے، تمہیں ہدایت دے، یا پھر اللہ تمہیں ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھے اور اللہ تمہارے حالات درست کرے۔ یہ اچھی دعائیں ہیں، بہترین دعائیں ہیں۔ چھینکنے کے وقت میں دعائیں ایک دوسرے کو دینا ہے، تبادلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا حکم سمجھیے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ تو سنت ہے۔ الحمدللہ سن لینے کے بعد سننے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا، یعنی سننے والا کہے یرحمک اللہ چھینکنے والے کے لیے، تو یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر نہیں دے گا جواب تو وہ گناہگار ہوگا۔ پھر اس نے جواب دے دیا، پھر چھینکنے والا جو اس کو کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ مستحب ہے۔ مستحب مانے سنت والا مستحب، اس کو سنت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مستحب بھی۔ حکم کے اعتبار سے اگر یہ نہیں کہے گا گناہگار نہیں ہوگا، مگر اس کو دعا دینا چاہیے اس کو بھی، کہ اس نے اتنی بڑی دعا دی تو تم اس کو یہ دعا دو۔ اتنی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حکم کے ساتھ میں ذہن میں رکھیے۔ اب ایک اور ادب یہ بتلایا گیا کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو چھینکنے کے وقت میں وہ اپنے منہ کو اچھی طرح دبائے، ڈھانک لے، اچھی طرح ہاتھ سے یا کپڑے وغیرہ سے اچھی طرح ڈھانک لے۔ بہت اہم بات ہے یہ، اور آواز کو بھی دبانے کی کوشش کرے۔ نارملی انسان جب چھینکتا ہے نا، آواز بہت بڑی آتی ہے، آواز بہت بڑی آتی ہے، اور ناک کے جو ذرات نکلتے ہیں وہ بھی سامنے والوں تک جا سکتے ہیں، 1 فٹ 2 فٹ 3-4 فٹ دور تک جاتے ہیں وہ۔ تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا ہے اس معاملے میں۔ آواز اچانک، آواز کسی کو بھی تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے، اچانک سے یہاں سے ذرات نکلے، کسی پر گر گئے، یہ کیا کہتے ہیں، اس سے سامنے والے کو برا فیل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نظافت کی بات بھی نہیں ہے وہ کہ ہم کسی کے منہ پر چھینک دے رہے، کسی کے اوپر چھینک دے رہے۔ اس لیے بولے کہ ہاتھ رکھو یا کپڑا وغیرہ رکھو اور آواز کو بھی دباؤ، کوشش کرو کہ آواز کو بھی دبائیں۔ 2 فائدے اس سے ہوں گے، ایک ذرات سامنے والے پر نہیں جائیں گے، 2 اچانک سے بڑی آواز نہیں آئے گی جس سے کسی کو نقصان ہو جائے، ڈر ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ دنیا آج ماسک پہننے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بہت پہلے دے دیے ہیں، یہ اسلام کا حصہ بنایا ہے اس کو۔ اہم باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کی طرف میں توجہ دیں گے نا تو یہ سارے آداب ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، اگر کسی نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ اس نے الحمدللہ کہا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ایک شخص کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ حکم بھی دیا کہ جو الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کو جواب میں یرحمک اللہ نہ کہو۔ اللہ کی تعریف کرے گا تو پھر رحمت کی دعا کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے؟ خلاصہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 1، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ نمبر 2، اس کا جواب دینا، جس نے الحمدللہ سنا وہ شخص اس کا جواب دے، یہ جواب دینا یرحمک اللہ واجب ہے۔ نمبر 3، مرد کے لیے یرحمک اللہ، مرد کے لیے یرحمک اللہ، عورت کے لیے یرحمک اللہ۔ اور نمبر 4، پھر چھینکنے والا جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ نمبر 5، چھینک جب آئے تو اچھی طرح منہ کو روک لیں، بند کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اگر کسی نے الحمدللہ نہیں سنا تو وہ اس کو دعا نہیں دے گا۔ یہ 2-4 باتیں ہیں، آداب ہیں، اس کا لحاظ رکھیے۔ اسپیشل دعا جو یاد کرنی ہے وہ یاد کریے،
یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے نا؟ یہ چند دعائیں ہیں، یاد کریں، دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے ہر عمل کو، یہاں تک کہ فطری طور پہ بشری تقاضے کے مطابق ہونے والی حالت یعنی چھینک جیسے عمل کو بھی سنت کے دائرے میں لا کر عبادت بنانے اور اس پر بھی ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔